دوستو، کچھ عرصہ پہلے بھارت کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ملکیت ہے اور یہاں پہلے رام مندر ہوتا تھا۔ چنانچہ اس مسجد کو گرا کر اس کی جگہ رام مندر دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کہیں اور جگہ دے دی جائے۔ 2 دن پہلے بھارت کی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل شروع ہوا تو مسجد گرانے کے لیے وہاں ہیوی مشینری، کرینز اور بلڈوزر منگوائے گئے تاکہ مسجد کی باقیات کو گرا کر باقاعدہ وہاں مندر کو تعمیر کیا جا سکے۔ دوستو، بابری مسجد کو گرانے والی جس کمپنی نے ٹھیکہ لیا، جب انہوں نے اپنے ورکرز اور مشینز کو وہاں پر لگایا، اس منصوبے کا آغاز کیا ہی تھا کہ قدرت کا ایسا عظیم معجزہ سامنے آیا کہ وہاں کام کرنے والے تمام انجینئرز اور ورکرز اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ برائٹ وے کی آج ویڈیو سیکشن پر اسی پر گفتگو کریں گے اور آپ کا یہ بھی معلومات پہنچائیں گے کہ بابری مسجد کے حوالے سے اب تک کون کون سی کرامات ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بابری مسجد کو گرانے والے آخر کس انجام تک پہنچے اور ان میں سے کچھ حملہ آور مسلمان کیوں ہو گئے۔ لیکن بہتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، ہم گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے برائٹ وے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، انڈین سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جب بابری مسجد کو شہید کرنے کا کام شروع کیا گیا تو وہاں پر بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس میں کچھ مسلمان تھے جو کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کچھ ہندو اور دوسرے مذاہب سے لوگ تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سنسنی پھیلانے والا اور ہندوتوا کا پرچار کرنے والا انڈین میڈیا اپنے کیمراز کے ساتھ یہاں آ گیا تو ان ہزاروں کے مجمع کے سامنے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی کرینز، بلڈوزر جب مسجد کی باقیات کو گرانے کے لیے اس کے پاس گئے تو تمام مشینری نے کام کرنا چھوڑ دیا، ان کے انجن سوئچ آف ہو گئے۔ وہاں موجود انجینئرز اور ورکرز کی لاکھ کوششیں کی کہ اس کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا سکے، لیکن وہ اس میں فیل ہی رہے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک اس فالٹ کی وجہ کو معلوم نہیں کیا جا سکا۔ کمپنی نے اپنے تجربہ کار ورکرز کو مشینری کو ٹھیک کرنے میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس کا نقص ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مشینری کو ٹھیک کیسے کریں۔ ایسے وقت پر بہت سے مسلمان اسے قدرت کا معجزہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انڈین سپریم کورٹ کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور قدرت نے بتا دیا ہے کہ فیصلہ غلط تھا۔ ابھی بھی انڈین سرکار کو بابری مسجد گرانے سے باز رہنا چاہیے ورنہ وہ پچھتائیں گے۔ برائٹ وے کے سامعین سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ مشینری بابری مسجد کے پاس جاتے ہی بند ہو گئی، یا قدرت کا ہی ایک اشارہ ہے کہ انڈین حکومت اور انڈین سپریم کورٹ غلطی کر رہی ہے؟ آپ کے جواب کا ہمیں کمنٹس میں انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، انڈیا میں جو لوگ بابری مسجد کو اس واقعے کو معجزہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو جان لینا چاہیے کہ بابری مسجد کو گرانے کے کام میں جو شریک تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور کم از کم ماضی کے معروف لیڈر بلویر سنگھ سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان کیوں ہوا تھا۔ دوستو، بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور ہندو انتہا پرستوں کی کارستانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن بابری مسجد شہید کرنے والوں میں شامل سکھ رہنما جو بعد میں مسلمان ہو گیا، آج بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں خود اس حملے کے بعد نیم پاگل ہو گیا تھا، دل دنیا سے اجاڑ ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ مسجد کو شہید کرنے کے دوران اس علاقے کا ڈاکٹر محاذ بھی شامل تھا جس نے ایک بار گٹر کا پانی پیا اور اسی کے زہر سے مر گیا۔ ایک اور نوجوان اندار پاگل ہو کر مرا۔ باقی لوگوں کی بھی ایسی ہی عبرتناک داستانیں ہیں۔ میں نے ڈرونے خواب دیکھے اور ان خوابوں کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ بابری مسجد کو شہید کرنے کی مہم میں شامل اس وقت کے طاقتور سکھ لیڈر بلویر سنگھ اب دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام عبداللہ آدم شیخ رکھا۔ وہ اس وقت ابو دھابی میں مقیم ہے۔ عبداللہ آدم شیخ کا کہنا تھا کہ جب میں نے بابری مسجد پر حملہ کیا تو میرے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ کسی بھی مذہب کی عبادت کی جگہ کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں نے بے ہجوم کا ساتھ دیا۔ لیکن بابری مسجد کو گرانے اور تباہ کرنے کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں نیم پاگل ہو گیا تھا۔ بعض مسلمان میرے دوست تھے۔ میں اپنے مسلمان دوست مولانا
مولانا واصف کے پاس گیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے من کو صاف کرنے اور سکون پانے کے لیے میں بھلائی کے کام کروں، مثلا مسجد کی صفائی کیا کروں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کروں۔ پھر میں سکھ ہونے کے باوجود سر پر امامہ باندھ کر مسجد کی صفائی کرنے لگا۔ اس سے مجھے بے حد سکون ملا۔ جلد ہی مجھے دبئی میں سکھوں کی ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اصل میں میرا ارادہ دبئی جا کر مسلمان ہونا تھا۔ انڈیا میں ایسا کرنا میری جان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اور میرا سوشل بائیکاٹ بھی ممکن تھا۔ میں یہاں جس سکھ یا ہندو ساتھی سے پوچھتا کہ اسلام کیسے قبول کیا جائے تو وہ مجھ سے جھگڑ پڑتا۔ بہرحال میں دبئی آ گیا اور یہاں آ کر پگڑی اتار دی، بال کٹوا دیے اور بالکل گنجا سا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرے مسلمان کو ورکرز نے بتایا کہ شارجہ مرکز میں پاکستان سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہے، اس میں ایک 100 سالہ بزرگ بھی موجود ہیں، اور بزرگ کی اپنے دین سے محبت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ وہ اس عمر میں بھی تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے دور ہیں۔ شارجہ مرکز کے مسلمانوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، مجھے غسل کروایا اور مجھے نیا جوڑا لا کے دیا، مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا اور پھر کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد 2 دن تک میں شارجہ میں سکون کی نیند سوتا رہا۔ اس کے بعد میں کمپنی واپس آ گیا، لیکن دوبارہ میں شارجہ چلا گیا اور وہاں 4 ماہ تک تبلیغی جماعت کے ساتھ رہا۔ بلویر سنگھ، جنہوں نے اپنا نام عبداللہ آدم شیخ رکھ لیا ہوا ہے، انہوں کا کہنا ہے کہ 2005 میں مسلمان ہوا، نماز روزہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے سے سیکھ لیا۔ اب میری خواہش ہے کہ پاکستان جا کر مولانا طارق جمیل سے ملاقات کروں۔ تمام مسلمان ایسے کام کریں جسے دیکھ کر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی متاثر ہوں، یہی ہر انسان کی منزل مراد ہونی چاہیے۔ بے شک اسی میں سکون ہے۔ خواتین و حضرات، عبداللہ آدم شیخ کا اسلام قبول کرنے کے بعد پیش آنے والے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری کمپنی میں صرف سکھ کام کرتے تھے۔ جب میں نے آ کر انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھ پر بہت تنقید کی، رات کے 2-2 بجے اٹھا دیتے اور فیصلہ تبدیل کرنے کو کہتے، دھمکیاں اور گالیاں دیتے اور کبھی کبھی پیٹ بھی ڈالتے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دبئی پولیس میں ملازم عبدالمجید صاحب میرے وقفکار بن گئے۔ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو مجھے فون کر دینا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نام تبدیل کروانے کے لیے کمپنی نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ بھارت چلے جاؤ اور وہاں سے کاغذات تبدیل کروا لو۔ میں بے حد پریشان ہوا، مگر ایک رات ایک اجنبی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ اس کا نام عبدالباری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لیبر کورٹ چلا جاؤں۔ عبدالباری صاحب نے مجھے شارجہ میں مقیم نوبہار علی ایڈوکیٹ کے سپرد کیا۔ ہم دونوں لیبر وزارت پہنچے تو جج نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو پاسپورٹ لے کر دوں گا۔ یہ بھارت نہیں ہے، اگر یہاں پر ایک اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں تو کون مسلمان ہوگا۔ چنانچہ جج نے فیصلہ دیا اور آخر مجھے پاسپورٹ مل گیا، جس کے ذریعے میں بھارت جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو مولانا واصف نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک دن مولانا واصف نے ہی مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں، میں نے بھی حامی بھر لی۔ انہوں نے پوچھا لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا دیندار اور دین سکھانے والی ہو۔ مجھے اگلے دن مولانا واصف کا فون آیا کہ پرسوں 10 بجے لڑکی والوں کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، بس نیک سیرت ہو اور مجھے دین سکھانے والی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ جس پر وہ گیا ہوئے کہ لڑکی نیک سیرت ہے لیکن معذور بھی ہے۔ میں سن کر بے حد خوش ہوا کہ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عالمہ کی خدمت کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ چنانچہ 25 جنوری 2008 کے استقارے کے بعد میں نے ہاں کر دی اور دسمبر 2008 میں میری شادی ہو گئی۔ میں اب محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ لیکن خواتین و حضرات، عبداللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہی وہ راستہ کہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو چلنا پڑا تھا کہ دین اسلام کو ماننے کے بعد صحابہ پر بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ دوستو، بابری مسجد کسی ایک افراد نے شہید نہیں کی تھی۔ اگر آج بھی تصویریں دیکھی جائیں تو ان گنت افراد تھے جنہوں نے بابری مسجد پر حملہ کیا تھا۔ اب جن میں بنیادی طور پر کچھ اچھائی اور انسانیت باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخش دی تھی، اور جنہوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ قدرت کی طرف سے نشانیوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور انہی نشانیوں سے ہی ایک نشانی پر برائٹ وے کی آج کی ویڈیو سیکشن میں ہم نے گفتگو کی کہ اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق
مطابق بابری مسجد کو گرانے کے لیے جب کمپنی نے مشینری وہاں بھیجی تو مشینری ابھی تک چالو نہیں ہوئی اور بابری مسجد کی باقیات کو گرایا نہیں جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بابری مسجد پر حملہ کرنے والے ایک سابق سکھ کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی کہ اس نے اسلام قبول کیوں کیا تھا اور اس کے مطابق اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ امید کریں گے کہ برائٹ وے کی ٹیم کی یہ کوشش بلا مقصد آپ کو نہیں لگی ہوگی، آپ تک دین حق کا پیغام ضرور پہنچا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ برائٹ وے کے سبسکرائبر بن جائیں۔ بہت جلد کسی اور ویڈیو سیکشن میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔